بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو شاندار ازدواجی زندگی کے لیے نصیحتیں جو ہر میاں بیوی کو ضروری جاننی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائی۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے پڑھے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہیں کہ تم اس سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ بیٹا یاد رکھو، گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ بلا شبہ عورت ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا غیب ہے،
اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہے۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے اور اس کو روزی میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر عبادات ہٹا لیے، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ بیٹا، ہمیشہ اپنی بیوی سے محبت اور احترام سے پیش آنا۔ یاد رکھو، محبت اور احترام وہ بنیادیں ہیں جس پر تمہاری ازدواجی زندگی کڑی رہے گی۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں آئیں گے، لیکن تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ بیوی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہو، اس کا ساتھ دو اور ہر حال میں اس کی حفاظت کرو۔ اپنی بیوی کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اپنا گھر اور زندگی چھوڑ کر آئی ہے۔ اس کی قربانیوں کی قدر کرو اور اسے احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ شادی کے بعد زندگی میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ اپنی بیوی اور آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا شوہر اور باپ بننے کی کوشش کرو۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کی کنجی خلوص اور سچائی میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا، یہی تمہیں زندگی میں آگے لے کر جائے گی۔ تمہارے گھر میں جتنی محبت، خلوص اور امن ہوگا، اتنا ہی وہ گھر جنت بن جائے گا۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ گھر کے معاملات باہمی سمجھوتے اور محبت سے حل ہو۔ یہ نصیحتیں ایک خوبصورت اور پائیدار ازدواجی زندگی کی راہ ہموار کرتی ہے اور زندگی کے اس نئے سفر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ سب اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کرنا۔